اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک بہت آسان اور سہل عمل جو ہے وہ ہے کھانا کھلانا، رشتہ داروں کو کھلانا، مساکین کو کھلانا، اللہ کے بندوں کو کھانے میں اپنے ساتھ شریک کرنا۔ لہٰذا عبداللہ بن سلام سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلایا کرو، رشتے جوڑ کر رکھو، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تہجد پر ایک علیحدہ لیکچر ہو چکا ہے، سلام پھیلانے پر بھی الحمدللہ بات ہو چکی، رشتہ داریاں، صلہ رحمی ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پر پھر بات ہوگی۔ آج کا موضوع ہے کھانا کھلانا۔ تو کھانا کھلانا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اس میں ضروری نہیں کہ آپ دیگ ہی پکا کر بانٹیں، اپنا کھانا شیئر کر لینا، اپنی کام والیوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، گھر کے لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، کوئی اچھی چیز بنائی ہمسایوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، جس کو پسند ہے چیز، آپ کو پتا ہے فلاں ہمسائے کو یا دوست کو یا عزیز کو پسند ہے اور آپ پہنچا سکتے ہیں تو پہنچا دینا۔ پھر مساکین کو اپنی نعمتوں میں شریک کرنا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ پکا ہوا کھانا ہی ہو، راشن دے دینا بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ ضرورت پوری کرنا، کسی کی کوئی چیز چاہیے اس کو لے دینا، یہ بھی ایک طرح سے اسی میں آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر پیسے خرچ کیا کرو، اگر تمہاری ضرورت سے زائد ہو تو اہل خانہ پر خرچ کرو، اور اگر گھر والوں کی ضرورت سے بھی زائد موجود ہو تو پھر اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ تو دیکھیے کہ رشتہ داروں کا بھی حق ہے، مساکین کا بھی حق ہے، اہل خانہ کا بھی حق ہے۔ تو پیسہ جوڑ جوڑ کے رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ جنت کے حصول کے لیے ہے۔ تو جنت کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ لوگوں کو ضرورت پوری کرنے میں مدد کرنا۔ تو سب سے اہم ضرورت انسان کی جو ہے وہ کھانا پینا ہے، تو اس میں ان کی مدد کرنا۔ لیکن اس سے مراد پارٹی میکنگ بہرحال نہیں لینی چاہیے، کبھی کبھار کا تو ٹھیک ہے، بہت زیادہ پارٹی میکنگ وقت کا ضیاع ہے، صلاحیتوں کا ضیاع ہے۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شک و شبہ جنت میں ایسے محلات ہیں جن سے باہر کا حصہ اندر سے دیکھا جا سکتا ہے، اندر کا باہر سے۔ ایک دیہاتی صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محلات کن کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے جب دوسروں سے بات کی تو عمدہ بات کی، اور لوگوں کو کھانا کھلایا، نفلی روزوں کی بھی پابندی کی، اور اللہ کی رضا کی خاطر جب لوگ سو رہے ہوتے تھے تو نماز پڑھی۔ تو کھانا کھلانا ایسا عمل ہے کہ آپ کو ایسے گھر ملیں گے جن سے اندر سے باہر، باہر سے اندر نظر آتا ہوگا۔ اگر آج مل جائے تو خوب کہیں گے نا کہ بھئی بڑی چیز ملی، جیسے وہ چاند باغ میں جو ریزیڈنسی بنی ہوئی ہے، تو اس کا مجھے بہن ایک بتا رہی تھی کہ وہ ایسی ریزیڈنسی کے جو گھر ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ہر طرف شیشے لگے ہیں، تو باہر باغات ہیں چاروں طرف، بیچ میں عمارتیں چھوٹی چھوٹی تو بڑی خوبصورت لگتی ہیں، اور وہ اپنی یاد دہرا رہی تھی۔ تو یہ آپ کو جنت میں بھی ملے گا، اور بہت زیادہ بہترین ملے گا، اور جنت کے باغات سبحان اللہ کیا نظارے ہوں گے۔ تو پھر اس کے لیے یہ صفت پیدا کریں، اپنا کھانا شیئر کیا کریں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کسی نے روزہ رکھا؟ تو ابو بکر نے کہا، میں نے رکھا۔ نفلی روزہ تھا ظاہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم میں سے کسی نے کسی جنازے کی اتباع کی، یعنی جنازے کے ساتھ گیا؟ ابو بکر نے کہا، میں نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر نے کہا، جی میں نے کھلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج تم میں سے کسی نے کسی مریض کی عیادت کی؟ تو ابو بکر نے کہا، جی میں نے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ کام جمع ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب اس سے مراد یہ نہیں کہ ایک ہی دن میں یہ سارے کام آپ کر لیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ بعض اوقات موقع نہیں ملتا، تو جب بھی کسی کو موقع ملے وہ کر سکتا ہے۔ اب خواتین جنازے کے ساتھ ویسے تو نہیں جا سکتی، لیکن جس گھر میں فوت ہو جائے وہاں جانا، جو ان کے لیے ہم کر سکتے ہیں کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی تعزیت کرنا، ان کا دل بڑھانا، جو ہمارے حصے میں ہے، تو یہ سارا کچھ جو ہے ہم خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ تو جب جس کام کا موقع ملے کریں، اور پھر ان کاموں میں سب سے آسان کام وہی روزہ رکھنا آ جاتا ہے، اور جو ہے کسی کو کھانا کھلانا۔ تو اس میں اگر کوئی آپ کو میسر نہیں ہے تو آپ کی جو کام کرنے والی بہنیں ہیں، یعنی جو میڈز ہیں ہماری، تو وہی ہیں، ہم انہیں کو کھلا کر یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اچھی چیز جو ہے غریب رشتہ داروں کو بھجوا کر، بہت سارے طریقے ہیں، ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، ہے نا۔ ہانی بن یزید کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز جنت واجب کرتی ہے. یعنی ہانی بن یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سی چیز جنت واجب کر دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی گفتگو کرنا اور کھانا کھلانا، کہ جب بھی بات کرو اچھی بات کرو، بری بیہودہ باتیں مت کرو، دل توڑنے والی باتیں مت کرو، اعتراضات والی باتیں مت کرو، عمدہ باتیں کرو. اور دوسرا، کھانا کثرت سے شیئر کرو لوگوں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو اپنے خواب سنایا. اس کی حدیث جو ہے لکھی ہوئی بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ویسے بھی سنا چکی ہوں میں صرف اب اس کا متعلقہ حصہ سناؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ رب کریم کو دیکھا، اور اللہ رب کریم نے آپ سے پوچھا کہ مقرب فرشتے کس بارے میں بات کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب کریم نے پوچھا کہ درجات کو بلند کرنے والے اعمال کون سے ہیں؟ تو میں نے کہا کھانا کھلانا، نرم گفتگو کرنا، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھنا. تو درجات کو بلند کرنے والے اعمال پھر کون سے ہیں؟ میں دوبارہ دہرا رہی ہوں، کھانا کھلانا، نرم گفتگو کرنا، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھنا، یعنی تہجد پڑھنا. تو پھر کھانا کھلانا نمبر 1 ہے. آسان کام ہے، اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی بات ہے، صرف روٹین بنانے کی بات ہے. ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے، انہوں نے حلوہ پکوایا گھر میں کہ بھئی حلوہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے. تو انہوں نے حلوہ پکوایا. ظاہر اس زمانے میں آگے جلائی جاتی تھی لکڑیوں کی، مشقت طلب کام تھا. بہرحال گھر والوں نے بنا دیا تو انہوں نے فقراء کو بانٹ دیا سارا حلوہ. تو گھر والے کہنے لگے کہ بھئی اتنی مشقت بھی کرائی، کھایا تو ہے نہیں آپ نے. انہوں نے کہا میں نے تو کھایا، اور کس نے کھایا ہے نا. یعنی آپ ذرا سوچ دیکھیں کہ ان کا ہوا کہ حلوہ بڑی مزیدار چیز ہے تو انہوں نے فقراء میں بانٹ دیا کہ مجھے آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا. تو یہ ایک سوچ کا انداز ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی یہی ہے کہ مہمانوں کو اپنے ساتھ دسترخوان پر ضرور شریک کیا کرتے تھے. اللہ نے ان کی صفت خصوصیت سے بیان کی. اور جابر بن عبداللہ جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے خصوصی اللہ رب کریم نے ان کے حق میں خوشخبری اتاری، اپنی رضامندی کی. تو اس کا واقعہ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. تو آپ نے کہا کہ کون ان کو لے کر جائے گا. مقصد یہی تھا کہ جس کے پاس ہو وہ لے جائے. اتفاق ایسا تھا کہ کوئی بھی نہیں بولا، کسی کے گھر اس وقت کھانا نہیں ہوگا. تو جابر بن عبداللہ لے گئے. ابتدا کا زمانہ تھا بالکل مدینہ کی زندگی کا. تو جابر بن عبداللہ لے گئے. اب یہ ہوا کہ ان گھر گئے تو بیوی سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ روٹی تو بس اتنی ہے کہ یا ہم کھا لیں تو یا مہمان کھا لیں. تو انہوں نے پھر آپس میں صلاح یوں کی کہ بچوں کو بہلا کر جلدی سلا دیا اور کھانا جو ہے وہ رکھا. تو عربوں کا طریقہ ہے روٹیوں کے ٹکڑے کر کر تو بیچ میں رکھ لیتے ہیں اکٹھا ہی سالن وغیرہ. تو وہ رکھ دیا. تو اس وقت جو ہے وہ چراغ کی لو ٹھیک کرنے کے بہانے ان کی بیوی نے چراغ بند کر دیا. تو اندھیرا ہو گیا. اب یہ اندھیرے میں کھاتے رہے تو یعنی مہمان تو کھاتا رہا تو جابر خالی ہاتھ چلاتے رہے، کھا نہیں رہے تھے کیونکہ روٹی کم تھی. تو مہمان نے پیٹ بھر کے کھا لیا، یہ سارے بھوکے سوئے رہے. تو اللہ نے پھر ان کے لیے خوشخبری اتاری کہ جو مہمانوں اور فقراء کو کھلا دیتے ہیں اور اپنی جان پر دوسروں کے لیے احسان کرتے ہیں اور ان کو اپنے اوپر فوقیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، تو ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فعل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ رات کو ایسے ہوا. تو دیکھیے ایسے بھی مہمان نوازی ہوتی ہے. آج کیا صورتحال ہے، مہمان آ جائے تو موڈ آف ہو جاتا ہے کہ بھئی مہمان کیوں آ رہے ہیں. تو کھانا پینا یہ سب زندگی کی ضروریات میں سے ہے. اور کھانا شیئر کرنے میں کوئی دقت عموماً نہیں آتی کیونکہ کھانا کفایت کر جاتا ہے. جیسے آپ نے کبھی نوٹس کیا ہو کہ آپ نے گھر کا کھانا بنایا مگر 2-3 مہمان آ گئے، اسی کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں، اللہ کے فضل سے ساروں کو پورا ہو جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جب اللہ بہت خوش ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہا بارشیں برساتے ہیں. سوال کیا گیا اور زیادہ اگر کسی سے خوش ہوں تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کہا گیا اس کو بیٹیاں عطا کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی اور زیادہ کسی سے خوش ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گھر مہمان بھیجتے ہیں. تو اللہ کی خوشی کی انتہا کیا ہے؟ مہمان بھیجنا. تو مہمانوں سے تنگ دل نہ ہوا کریں، یہ اللہ کا فضل اور رحمت لے کر آتے ہیں. الحمدللہ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کھانے کی، کھلانے کی. آپ کا مال وہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال میں تمہارا حصہ وہی ہے جو تم نے کھا لیا یا اللہ کی راہ میں دے دیا یا تم نے پہن لیا، باقی تو پورا ساک لیے رہ جاتا ہے. تو آج جب مال آپ کے ہاتھ میں ہے اس میں سے خود بھی کھائیں، اللہ کے بندوں کو بھی کھلائیں، مہمان نوازی کریں. انشاءاللہ جنتوں میں آپ کی مہمان نوازی کی جائے گی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.